اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میری محفل میں کوئی ایسا ولی اللہ نہیں جو حاضر نہ ہوتا ہو۔ جو زندہ اجسام ہیں وہ اپنے جسام کے ساتھ، اور جو وصال پا چکے ہیں وہ اپنی ارواح کے ساتھ۔ میں امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہوں۔ میرا قدم تمام اولیاء آخرین ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ فرمان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک میں اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ فرمان غوث اعظم قدس رائے نورانی، مجھے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ فقر سے میری مراد یہ نہیں کہ کسی کے نزدیک کچھ نہ ہو، بلکہ فقر سے میری مراد یہ ہے کہ فقیر صاحب امر ہو کہ اگر کسی چیز کو کہے ہو جا تو وہ ہو جائے۔ اے غوث محی الدین، اپنے احباب کو کہہ دو کہ جو آپ سے ارادت رکھتے ہیں انہیں فقر اختیار کرنا لازم ہے، کیونکہ جب فقر کمال کو پہنچ کر ختم ہو جاتا اور انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ یا غوث محی الدین، اپنے مصاحب سے فرما دیجئے کہ فقراء کی دعوت کو غنیمت سمجھو، وہ مجھ سے اور میں ان سے قریب ہوں۔ اے غوث، جب تم کسی کو فقر کی آگ سے جلا ہوا اور فقر و فاقہ سے ٹوٹا ہوا دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ۔ میرے اور اس کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی عقل، اپنے اندر موجود نور اور باطنی کیفیت کے مطابق ہی کسی اللہ کے ولی کو دیکھ کر پہچان سکتا ہے۔ ایک بہت نیک بادشاہ تھا اور ایک مرشد کامل سے عقیدت محبت بھی رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر فلاں جگہ میرے مرشد بیٹھے ہیں۔ وزیر وہاں گیا تو دیکھا جائے نماز پر کتا بیٹھا ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ جناب وہاں آپ کے مرشد نہیں بلکہ ایک کتا بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے مشیر کو بھیجا تو وہ جب وہاں گیا تو جائے نماز پر خنزیر بیٹھا تھا۔ اس نے آ کر بتایا کہ ادھر خنزیر بیٹھا ہے۔ بادشاہ خود گیا اور دیکھا کہ جائے نماز پر اس کے مرشد بیٹھے ہیں۔ عرض کیا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ مرشد نے فرمایا کہ پہلا شخص لالچی اور حریص ہے، دوسروں کے مال پر نظر رکھتا ہے، اس لیے اس کو اپنا اندر ہی یہاں نظر آیا۔ دوسرا شخص بے غیرت اور بے حیا ہے، اپنی بیوی کو دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے مطلب کے لیے پیش کرتا ہے، اس لیے اس کے اندر کی گندگی اور خباثت کی وجہ سے اس کا اپنا باطن یہاں نظر آیا۔ جبکہ تم مجھ سے عقیدت اور حسن ظن رکھتے ہو، اس لیے تمہیں اس عقیدت کی وجہ سے اپنا باطن نظر آیا میری شکل میں۔ اب غور کریں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ذات کو ہدف بناتے ہیں، اور تو اور صحابہ اکرام بھی اپنی اپنی پسند کے رکھے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کی عظمت کے بیان کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی شان کے منکر، اور کچھ لوگ اہل بیت اطہار کی شان کو مانتے ہیں اور صحابہ اکرام کی شان کے منکر۔ دونوں ہی اپنے اپنے سیاہ باطن اور بدگمانی کی وجہ سے اللہ کے قرب سے محروم۔ اوپر جو حقائق بیان کی اس کی روشنی میں آپ کو حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتی ہوں۔ حضرت باجزید بستانی اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باجزید کو اولیاء میں وہ مقام حاصل ہے جو جبرائیل کو فرشتوں میں حاصل ہے۔ حضرت باجزید بستامی بچپن میں والدہ سے اجازت لے کر اللہ کی تلاش میں یہ کہہ کر نکل کھڑے تھے کہ امی جان، مجھ سے دو محبتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یا تو مجھے اللہ سے مانگ لو اور تاکہ میں صرف آپ کی محبت میں زندگی گزاروں، یا پھر مجھے اپنی محبت کے حق سے آزاد کر دو تاکہ میں اللہ کی محبت میں زندگی کا ایک ایک پل گزاروں۔ والدہ محترمہ نے اپنا حق معاف کر کے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت باجزید بستامی نے 30 سے 40 سال جنگلوں، ویرانوں، پہاڑوں میں سخت مجاہدے کیے اور 100 سے زیادہ اولیاء کرام سے فیض حاصل کیا۔ پھر دنیا نفس سے کنارہ کشی کر کے فنا فی اللہ ہو گئے، اور یہ حالت ہو گئی کہ اللہ کا نام لینے سے پہلے زبان دھوتے۔ کتنے سال صرف مسجد کے ستون سے ٹیک لگا کر گزارے کہ ہر لمحہ اللہ موجود ہے اور اس کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر لیٹنا ہے بے ادبی ہے۔ اتنی ریاضتوں اور عبادتوں کے بعد وہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ان کو اللہ نے معراج کروائی آسمانوں کی۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے لگے تو خطاب ہوا کہ اے باجزید، تم ابھی خام ہو
اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے کے قابل نہیں۔ آپ سب اندازہ کرو اتنے بڑے اللہ کے ولی اور خطاب ہو رہا ہے کہ ابھی اس قابل نہیں۔ دوسری جگہ باجزید فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے ہر شمار حجابات کراس کر لیے، تب میرے سامنے ایک نور کا سمندر آیا۔ 70 نور کے پردے تھے اور ان پردوں کو عبور کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی تھی، جبکہ نور کا پہلے پردے کی تجلی ہی ایسی تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل جاتا، اس لیے میں ادھر ہی سے واپس آ گیا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور جگہ حضرت باجزید بسطامی فرماتے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پردوں میں نہ چھپایا جاتا تو ساری کائنات ان کے نور کے ایک ذرے سے جل جاتی۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ ایک بار حضرت باجزید بسطامی حج کے لیے گئے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت حج بہت مشکل ہوتا تھا، ایک سال پیدل سفر کر کے لوگ مکہ پہنچتے تھے۔ حج سے فارغ ہو کر ساتھ موجود ساتھیوں نے عرض کیا کہ آئیں اب مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بھی حاضری دے آئیں۔ حضرت باجزید نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ حج کے بہانے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آنے کے لیے الگ سے تیاری اور ذوق شوق سے آنا چاہیے۔ ادھر سے وہ واپس گیا اور تقریباً 1 سال لگا واپس بسطام شہر پہنچنے میں۔ پھر ادھر پہنچ کر دوبارہ مدینے کے سفر کے لیے نکلے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ جیسے ہی گنبد خضرا پر نظر پڑی بے ہوش ہو گئے۔ کچھ سمجھ آیا یہ تھا ان کا باطن، اور ان کے دل میں نور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نظارہ بھی نہ کر سکے۔ اور ہم لوگ سیلفیاں بناتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مجھے ایک اللہ کے ولی نے بتایا کہ اپنے اندر نور اور باطن کا مشاہدہ کرنا ہے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اللہ کے ولی کے مزار کا تصور کرو۔ اگر دل میں کچھ تبدیلی محسوس نہ کر پاؤ تو سمجھ لینا تمہارا باطن ابھی روشن نہیں۔ حضرت باجزید بسطامی بے ہوش تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے ہوشی کی حالت میں تشریف لائے اور حضرت باجزید بسطامی کو حکم دیا کہ واپس جاؤ اپنی والدہ کے پاس اور ان کی خدمت کرو۔ میرے آقا کی شان کریمی نہ عبادتوں کا حکم نہ روضہ رسول پر بیٹھنے کا حکم، جانتے تھے کہ یہ بچپن سے ماں سے دور ہے، معرفت الہی کی تلاش میں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرت باجزید بسطامی جیسے ہی ہوش میں آئے ایک لمحہ رکے بغیر حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل کی خاطر روانہ ہو گئے، اور بچپن کے بعد اب بڑھاپے کی سرحد پر اتنے سالوں بعد گھر کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے والدہ کی آواز آ رہی تھی دعا کرنے کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اپنا قرب دے، جس کی وجہ سے وہ بچپن سے میری محبت کی قربانی دے کر تیری تلاش میں نکلا ہے۔ حضرت باجزید بسطامی زار و قطار رونے لگے اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کون؟ عرض کیا میں تیرا ماں، میں تیرا طفور، حضرت باجزید بسطامی کا اصل نام۔ والدہ نے دروازہ کھولا، دونوں ماں بیٹا برسوں بعد ملے، بچپن سے بڑھاپے میں ملاقات ہو رہی تھی۔ بوڑھی والدہ اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر بیٹے کو چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ حضرت باجزید بسطامی سمجھے عمر زیادہ ہونے سے ان کی بنائی کمزور ہو گئی ہے۔ اگلے دن طبیب کو دکھایا تو اس نے کہا مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ حضرت باجزید بسطامی ان کو گھر لے آئے اور جب تک والدہ زندہ رہی کبھی شہر سے باہر نہیں گئے۔ کسی اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے کوئی کہتا بھی تو کہتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے والدہ کی خدمت کا حکم دیا ہے، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ ایک بار سردیوں کی رات میں والدہ نے پانی مانگا، جب پانی لائے تو والدہ سو چکی تھی۔ ان کو نیند سے اٹھانا بے ادبی سمجھا اور پانی کا گلاس لیے ساری رات سرہانے کھڑے رہے کہ اگر والدہ کی آنکھ کھلی اور پانی دینے میں دیر نہ ہو جائے بے ادبی ہوگی۔ یہ ہوتی ہے اطاعت رسول، فنا فی رسول اللہ۔ والدہ کی خدمت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو بس ایک لمحہ وقف کر دیا خود کو والدہ کی خدمت کے لیے۔ والدہ کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا بیٹا پانی لیے کھڑا ہے۔ کہا کہ طفور تم نے اتنی تکلیف اٹھائی، ساری رات اتنی سردی میں کھڑے رہے۔ عرض کیا آپ کو آواز دینی پڑتی پانی کے لیے، مجھے گوارا نہیں تھا کہ آپ کو آواز دینے کی بھی زحمت اٹھانی پڑے۔ والدہ نے نم آنکھوں سے بیٹے سے راضی ہو کر دعائیں دیں، اور باجزید بسطامی فرماتے ہیں جس تلاش میں ساری زندگی ویرانوں جنگلوں کی خاک چھانی وہ سب مجھے اس ایک رات کی والدہ کی خدمت کے صلے میں اللہ نے دے دی۔